جو صرف ہمارا اور آپ کا بھروسہ نہیں، زینب کے دل کا بھروسہ تھا، اہل حرم کا آسرا۔ سوگوارو پرسا پیش کرو، گھٹ کے نہیں رونا۔ سکینہ کے رونے پہ تازی آنے لگتے تھے، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اجرکم الزہرا، خدا کے غم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سوگوارو غازی عباس کے پرچم کی زیارت کرو، اور اس کے پیچھے شبیہ ذوالجناح، وہ اسپِ با وفا جو حسین کی وفادار سواری تھی، جو مولا کی مصیبتوں میں ہر گام ہر موڑ پہ ساتھ دیتا رہا۔ سوگوارو عزادارو، آپ نے علم ذوالجناح کی زیارت کر لی نا؟ پرسا پیش کرنا، ماتم کرنا۔ قیامت تو جب ہو گئی جب زینب نے سکینہ کی تربت پہ الوداع کہا۔ سوگوارو علی کی بیٹی، امیر باپ کی امیر بیٹی کا نام ہے۔ اتنی امیر تھی علی کی بیٹی کہ مدینے میں کوئی قیدی، کوئی مسکین، کوئی یتیم ایسا نہیں تھا جس کی مدد زینب نے نہ کی ہو۔ لیکن علی کی بیٹی کربلا آ کے اتنی غریب ہو گئی، اتنی غریب ہو گئی کہ ایک لباس میں زینب نے 2 سال کاٹے ہیں۔ زندان شام کی تاریکی، عزاداروں، جناب زینب کی عماری آپ کے روبرو آ رہی ہے۔ جناب زینب کی عماری کی زیارت کرنا، لیکن وہ منظر ضرور محسوس کرنا کہ جناب زینب کی عماری آئے گی، اور جا کے تربت سکینہ پہ بی بی زینب نے سکینہ سے کیا بیان کیے ہیں۔ آئیے علی کی غیرت دار بیٹی کی عماری کی زیارت کیجئے اور پرسا پیش کیجئے۔ اے بی بی، یہ آپ کے عزادار ہیں، آپ کو شام والوں نے پتھر مارے تھے، گرم پانی پھینکا تھا، لیکن یہ آپ کے عزادار ہیں، آپ کی زیارت کو آئے ہیں۔ پرسا پیش کرنا، اس منظر کو محسوس کرنا کہ جناب زینب نے جب بی بی سکینہ کی تربت پہ، وہ منظر آپ کو محسوس کرنا ہے۔ عزاداروں، جناب زینب رہائی کا فرمان و پیغام پا کے مجلس حسین برپا کر کے جب قافلہ چلنے کو آمادہ ہوا نا، اور جا کے تربت سکینہ پہ سکینہ جناب زینب نے کہا نا، بیٹی سکینہ اٹھو، بیٹی سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ آپ ہماری کو دیکھیں، بی بی سکینہ کی تربت پہ ہماری کا جانا، بی بی زینب کا سکینہ کی تربت پہ آنا، اور پھر وہ بہن، بیٹی سکینہ اٹھو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تمہیں تو وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، لیکن عجیب غربت تھی بی بی زینب کے اس مرثیے میں، جس کو بی بی زینب نے اپنے مصائب میں ذکر کیا۔ اے سکینہ ہم وطن کی طرف جا رہے ہیں، اے سکینہ کہا یہ زینب دلگیر سکینہ اٹھو، تیرے بغیر ہے دشوار میرا جینا، اٹھو میں جا رہی ہوں یہاں سے سوئے مدینہ، اٹھو رہو گی کیسے یہاں پر میری حزینہ، اٹھو جو پوچھے گی تمہیں صغرا تو کیا بتاؤں گی، میں کس طرح سے شہادت تیری سناؤں گی۔ جب جناب زینب نے کہا نا، اے سکینہ ہم وطن تو جا رہے ہیں، اگر تو میرے ساتھ نہیں ہوگی تو جو پوچھے گی تجھے صغرا تو کیا بتاؤں گی، میں کس طرح سے شہادت تیری سناؤں گی۔ لیکن اب جو قبر سکینہ سے آواز آئی، قبر سکینہ سے آواز آئی، اے پھوپھی اماں رہائی آپ کو ملی، یہ آپ کا مقدر تھا، زندان شام میرا مقدر ہے، یہ میرا اندھیرا قید خانہ، یہی میرا مدفن ہے، یہی میرا مسکن ہے، اے پھوپھی اماں آپ کو وطن جانا مبارک۔ صدا سکینہ کی آئی پھوپھی خدا حافظ، ملی ہے تم کو رہائی
پھوپھی خدا حافظ، ہزار غم کی ستائی پھوپھی خدا حافظ، سہوں گی یہ بھی جدائی پھوپھی خدا حافظ۔ پھوپھی تمہارا مقدر وطن کو جانا ہے، میرے نصیب میں بس تو یہ قید خانہ ہے۔ پھوپھی تمہارا مقدر وطن کو جانا ہے، میرے نصیب میں تو بس یہ قید خانہ ہے۔ یہ تو وہ پھوپھی زینب ہے جو علی کی بڑی بیٹی ہے، لیکن علی کی ایک اور بیٹی غیرت دار، علی کی چھوٹی بیٹی جسے ام کلثوم تاریخ نے لکھا ہے۔ بڑی مصیبتیں ہیں ام کلثوم کی، ہر مقام پہ اپنے مقدر کا مرثیہ پڑھتی رہی۔ آئیے آپ ام کلثوم کے عماری کی زیارت کیجئے، اور پھر ام کلثوم کا بیان بی بی سکینہ کی تربت پہ کیا تھا، دل تھام کے سن لینا، ماتم کر لینا، پرسہ پیش کر لینا۔ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم بی بی سکینہ کی تربت پہ کیا بیان کرتی ہیں۔ اے بیٹی سکینہ، ہم رہائی پا کے وطن جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے کہا یہ حضرت کلثوم نے جو رو رو کر تمہاری یاد بہت آئے گی میری مجھتر، تیری پھوپھی کو بھلا صبر ہوئے گا کیوں کہ تمہاری بات مجھے یاد آئے گی اکثر۔ پھوپھی نے پالا تھا اولاد کی طرح تم کو، یہاں پہ چھوڑ کے جاؤں میں کس طرح تم کو۔ قبر سکینہ سے آواز ہے، پھوپھی ام کلثوم، میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا، آپ نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ آپ کا وطن مدینہ، میرا مسکن زندان، یہ اندھیرا، یہ تاریکی۔ اے پھوپھی جاؤ، خدا حافظ، لیکن اتنا کام کرنا، جب مدینے جانا، نانا کی تربت پہ جانا، تو سکینہ کا سلام ضرور کہنا۔ کہا سکینہ نے کلثوم سے پھوپھی جاؤ، نہ رو ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے سمجھاؤ، نہ اس طرح سے پھوپھی اپنے اشک برساؤ، نشان شانوں کے نانا کو جا کے دکھلاؤ، وطن پہنچ کے یہ میرا پیام کہہ دینا، لحد پہ جا کے یہ نانا سلام کہہ دینا۔ سوگوارو، ابھی تک آپ نے پھوپھیوں کی رخصت بھتیجی کی قبر سے، اب آئیے اس غریب ماں کی اماری، اس غریب ماں کی اماری جس کا ایک بیٹا کربلا میں، سکینہ زندان میں، والی و وارث کربلا میں۔ رباب وہ ماں ہے جس کی گود ایسی اجڑی 6 مہینے والا مقتل میں، 4 سال والی زندان شام میں، لیکن جب جناب رباب قبر سکینہ پر رخصت آخر کے لیے آئی ہیں، آپ جناب رباب کی اماری کی زیارت بھی کریں اور ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو کو سنیں کہ جناب رباب جب قبر سکینہ پہ آئی ہے نا، پتہ ہے جناب رباب کے ایک ہاتھ میں سکینہ کی چھوٹی سی چادر، ایک ہاتھ میں کانوں کے وہ گندے جو شمر نے چھینے تھے، وہ گوہر۔ جناب رباب قبر سکینہ پہ جا کے بیان کرتی ہیں، اے بیٹی تیری ماں کا عجیب مقدر ہے، اصغر نے کربلا میں ساتھ چھوڑ دیا، تو نے زندان شام میں ساتھ چھوڑ دیا، یہ ماں جائے تو کہاں جائے؟ اے سکینہ لو تیری چادر آ گئی، اے سکینہ لو تیرے گوہر آ گئے۔ کہا رباب نے چادر میں لے کے آئی ہوں، تمہارے کانوں کے بندے بھی ساتھ لائی ہوں، تمہیں پتا ہے میں اصغر
को खो के आई हूँ, उठो ए बेटी चलो घर मैं लेने आई हूँ। बला के दाश्त में असगर ने साथ छोड़ दिया, ऐ बेटी तुमने भी गुर्बत में साथ छोड़ दिया। बला के दश्त में असगर ने साथ छोड़ दिया, बला के दश्त में असगर ने साथ छोड़ दिया, ऐ बेटी तूने भी गुर्बत में साथ छोड़ दिया। ये एक माँ की फरियाद थी। आइए उस बीबी की हमारी की ज़ियारत कीजिए, जो बीबी जिसका नाम तारीख़ ने फ़िज़ा लिखा है। पता है ये बीबी ने किसी मकाम पे भी ज़ैनब के सहारे को नहीं छोड़ा, ज़ैनब का सहारा बन के रही, ज़ैनब का आसरा बन के रही। सफ़ेद बालों वाली बीबी जिसको मौला हुसैन माँ कहते थे, जनाब ज़ैनब माँ कहते थे, माँ कहती थी, उस फ़िज़ा की हमारी की ज़ियारत कीजिए और पुरसा पेश कीजिएगा। चाहे वो करबला का मैदान हो या शाम का दरबार हो, हर मकाम पर जनाब फ़िज़ा जिसकी हमारी आ रही है, उस बीबी फ़िज़ा ने हर मकाम पे बीबी ज़ैनब मौला सज्जाद को हौसला दिया है, हौसला दिया है। जब मौला सज्जाद हथकड़ियों के ज़ोम से, हथकड़ियों के वज़न से, हथकड़ियों के गर्म होने की वजह से निढाल होते थे ना, फ़िज़ा सहारा देती थी, बेटा सज्जाद, मौला सज्जाद परेशान न हो, अम्मा फ़िज़ा, दादी फ़िज़ा आप देखती नहीं हैं, धूप में बैठते बैठते मेरी हथकड़ियाँ इतनी जलने लगी। वो जनाब फ़िज़ा हैं, हमारी की ज़ियारत कीजिए और बीबी सकीना की तुरबत से क्या बयान किया। लहद पे आई जो रुखसत के वास्ते फ़िज़ा, तो कैद खाने में कोहराम हो गया बरपा, ज़मीन लरज़ने लगी और मज़ार हिलने लगा। लहद से आई सकीना कि जिस घड़ी ये सदा, ए दादी बाबा से जाकर तुम्हें ये कहना है, अंधेरे कैद में बेटी तुम्हारी तन्हा है। दादी बाबा से जाकर तुम्हें यह कहना है, अंधेरे कैद में बेटी तुम्हारी तन्हा है। अब आखिर में वो भाई, वो बहन, वो 25 साल का भाई, वो 4 साल की बहन, जो करबला से शाम के ज़िंदान तक हर तमाचे पर, हर ताज़ानिए पर सज्जाद का चेहरा हसरत से देखती थी। मौला सज्जाद अपना चेहरा झुका लेते थे। पता है जब मौला सज्जाद मदीने में, वो मंज़र मदीने का एक जुमला कि अक्सर हाथों पे हाथ मार के कहते थे, मुझ जैसा गरीब भाई किसी बहन का ना हो, मुझ जैसा गरीब भाई किसी बहन का ना हो। बहनें भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। मुझ जैसा गरीब भाई किसी बहन का ना, क्यों? बहनों को अपने भाई पे बड़ा भरोसा होता है। मुझ जैसा, मौला क्या हुआ था ऐसा? का कई मकाम ऐसे जहाँ पर सकीना ने मुझे हसरत से मदद के लिए देखा, मैं इतना मजबूर था कि मैं बस सर झुका सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। सकीना ताजियाने लगे, भैया सज्जाद, तमाचे लगे, भैया सज्जाद, पुश्ते शुतर पर रस्सियों से बांधा गया, भैया सज्जाद। लेकिन जब सकीना जिंदाने शाम के दरवाजे पर परिंदों को देखकर कहती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अपने घरों को। भैया हम अपने घर कब जाएंगे? आप परदेश जाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, औलाद वाले हैं आप, जाएंगे ना? तो जब बच्चों को परदेश में अच्छा नहीं लगता, बहुत देर हो जाती है, तो माँ से कहता है, अम्मा घर चलो, बाबा घर चलो। कहते हैं ना, आपने देखा होगा साहिबाने औलाद का मजमा है। सकीना अक्सर कहती थी, भैया सज्जाद हम अपने मदीने कब जाएंगे, अपने वतन कब जाएंगे? इमाम था इमाम, मालूम था इल्म इमामत से, सब जाएंगे सकीना नहीं जाएगी, सब जाएंगे सकीना नहीं जाएगी। मेरा मौला कहता है, मैं अपने बहन के सवाल पे इतना मजबूर हो जाता था, कहूँ तो क्या कहूँ। जब सकीना दुनिया से रुखसत हुई, मदफन जिंदान बन गया, रिहाई पाके अहले हरम जाने लगे, आखिरी फ़िक्रे हैं और फिर भाई बहन की गुफ्तगू सुनिएगा। उसके बाद अंजुमन अपने मखसूस अंदाज से अंजुमन रौनक इस्लाम आपकी रूबरू हो जाएगी। अजीज़ों, जब एक भाई रुखसत आखिर के लिए रिहाई पाके तुरबत सकीना पे आया है ना, तो कहता है, बहन सकीना, बहन सकीना वतन जाने को कहती थी ना, चलो ये भाई तुम्हें लेने आया है, रिहाई मिल गई है। ऐ बहन
اور اس کے بعد مولا سجاد ایک جملہ کہتے ہیں، بہن یہ بھائی تم سے معافی مانگنے آیا ہے، معافی مانگنے۔ آواز آئی قبر سکینہ سے، بھیا معافی کس بات کی؟ کہا تماچوں سے تجھے بچا نہیں پایا، تازیانوں سے تجھے بچا نہیں پایا، اونٹ کی پشت پہ تجھے باندھا گیا، میں مدد نہیں کر پایا۔ آواز آئی قبر سکینہ سے، بھیا معافی غلطیوں کی مانگتے ہیں، مجبوریوں کی نہیں۔ معافی غلطیوں کی مانگتے ہیں، مجبوریوں کی نہیں۔ تو مجبور تھا میرا بھائی، میں دیکھ رہی تھی، لیکن ایک سوال ہے بھیا، آخر ایسا کیا تھا آپ نے میری مدد نہیں کی؟ نہ کی کیونکہ آپ مجبور تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سکینہ کا ایک سوال ہے، پوچھو سکینہ کیا سوال ہے؟ کہا بھیا مجھے اتنا بتاؤ، جب شمر نے مجھے تماچے مارے تم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی؟ جب شمر نے تازیانے مارے تم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی؟ اب سکینہ کی قبر پہ مولا سجاد کہتے ہیں، اے بہن تو کیسے محسوس کرے جب بڑے بھائی کے سامنے چھوٹی بہن پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، بھائی اندر سے مر جاتا ہے۔ بہنوں بھائی کی گفتگو سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد نوحہ خوانی کا سلسلہ۔ بہن کی قبر پہ آئے جو عابد مضطر، لپٹ کے قبر سے سجاد نے کہا رو کر، غریب بھائی تیرا آ گیا میری خواہر، وطن کو یاد تو کرتی تھی ہائے رہ کر، تمہیں رہائی کا پیغام دینے آیا ہوں، اٹھو اے میری بہن تم کو لینے آیا ہوں، تمہیں رہائی کا پیغام دینے آیا ہوں، اٹھو اے میری بہن تم کو لینے آیا ہوں۔ اے میری بہن پہلے ہم کربلا جائیں گے، بابا سے ملیں گے، بابا کی لحد پہ جائیں گے، امو کی لحد پہ جائیں گے۔ تو چچا کو یاد کرتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی، لیکن قبر سکینہ سے ایک ہی آواز، قبر سکینہ سے ایک ہی آواز، اے پھوپھی اماں خدا حافظ، اے بھیا سجاد خدا حافظ۔ لیکن اب جب قافلہ چلنے لگا تو ایک فضا میں غیبی آواز کا منظر ہے کہ فضائیں شام بھی کہہ رہی تھی، دنیا کی فضائیں بھی کہہ رہی تھی، اے سکینہ اٹھو۔ آئیے اسی پس منظر میں انجمن رونق اسلام کے صاحبان حضرات سے گزارش ہے، صدائے ماتم کے ساتھ وہ